کھانا ایک بنیادی ضرورت ہے۔ صحت مند معاشرے میں انفرادی طور پر زندہ رہنے کے لیے ہمیں کھانا ضروری ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں اس خوراک کا 1/3 حصہ انتظامیہ اور غیر ملکی موجودگی کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، جو کہ گرین ہاؤس گیس کے اخراج اور ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ خوراک کی پیداواری عمل میں بہت زیادہ وسائل ضائع ہوتے ہیں اور ان وسائل کو ری سائیکل کرنا بھی مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ خوراک کی تیاری میں دنیا میں موجود زمین کا 35% حصہ اور 69% پانی استعمال ہو رہا ہے، اور خوراک کی تیاری میں گرین ہاؤس گیس کا اخراج بھی 24 سے 30% تک ہو رہا ہے۔ کرتے ہیں اور اس کو پراپرلی کنزیوم نہیں کرتے اور زیادہ ایکسیس بنا لیتے ہیں، اور یہ پھر سارے ویسٹیج میں آتی ہے، اور ایونچولی ہم لوگ پاکستان کے اندر کیا کرتے ہیں، اس کو لینڈ فل میں پھینک دیتے ہیں۔ تو فوڈ لاس اور ویسٹ کی وجہ سے تقریباً 9% گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ لینڈ فلز میں کھانا پھینکنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق خوراک کی پیداوار کا عمل ماحولیات کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور اس کی وجہ سے بایو ڈائیورسٹی کو 70% تک نقصان ہو چکا ہے۔ پاکستان میں بھی ہیوج فوڈ چین سسٹم اور ہوٹل انڈسٹری کے ہونے کے باوجود بھی ابھی تک کوئی مینجمنٹ سسٹم نہیں بن سکا۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی تقریباً 30 سے 40% آبادی جو ہے وہ زراعت کے پیشے سے منسلک ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ تقریباً 40% جو فوڈ پاکستان میں جو پروڈیوس ہوتی ہے وہ لاس ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں تو فوڈ لاس اور ویسٹ کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں اس سے پہلے اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا، اور نہ ہی اس کا کوئی اتھینٹک ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے۔ So there's a whole big vacuum in terms of organizations working on hunger and working on food wastage in Pakistan. There is no culture of food banking. There is no. لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم گلوبل ہنگر لیول میں اپنا نام جب دیکھتے ہیں تو 94 نمبر پر آتا ہے 117 ملکوں میں سے۔ تو اس بات کو ہم آنکھ بند کر یقین تو نہیں نہ کر سکتے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، خاص طور پر ایسے ایریاز جن میں سندھ کے کچھ ایریاز اور بلوچستان کے کچھ ایریاز آ جاتے ہیں، جہاں پہ اسٹینڈرڈ گروتھ از این میجر ایشو۔ شادی بیاہ ہمارے معاشرے کی اہم روایت اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں نمود و نمائش اور دکھاوا ہمارے معاشرے میں ایک ناسور کی طرح پھیل چکا ہے۔ لاکھوں روپے صرف اس ایک دن کے کھانے، کپڑوں اور تیاریوں میں خرچ کیے جاتے ہیں، اور اتنے روپے پیسوں کا پھل صرف ایک ہی دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ شادی کے کھانے کا بے تحاشا ضیاع ایک روایت ہی بن گئی ہے۔ شادی کے کھانے کے ڈھکنے ایک نکارہ جنگ کی طرح بچ کر جب کھلتے ہیں تو تمام شرکا دنیا کو بھلا کر اس پر ایسے لپکتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں، اور اپنی ضرورت اور گنجائش سے زیادہ پلیٹوں میں بھر لیتے ہیں۔ پہاڑ جیسی بھری پلیٹوں کو صاف کرنے کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اور بعد میں وہ کھانا ضائع ہو کر پھینکا جاتا ہے۔ بچے ہوئے کھانے کے صحیح استعمال کا کوئی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے رات بھر شادی ہال میں پڑا رہنے کے بعد وہ کھانا کسی ضرورت مند کا پیٹ بھرنے کے لائق نہیں رہتا۔ ہمارے ملک میں پہلے سے ہی لوگ غربت اور افلاس سے پریشان ہیں، اور غذا کا حصول آدمی کے لیے مشکل سے مشکل تر بنتا جا رہا ہے۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود اتنے کھانے کا ضیاع ایک معاشری المیے سے کم نہیں۔ اور ان تمام مشکلات کے باوجود اتنے کھانے کا ضیاع ایک معاشری المیے سے کم نہیں۔ ہمیں لوگوں کو اس بات پر بھی اویئرنیس دینی چاہیے کہ وہ اتنا کھانا ضائع نہ کیا کریں، اور چھوٹی چھوٹی کیمپینز بنانی چاہیے جو کہ کھانا شادیوں پہ بچ جاتا ہے انہیں وہاں سے لے کر غریب عوام کو دیا جا سکے۔ قدرتی وسائل کو بہتر عمل میں لانے کے لیے WWF نے ایک سروے کیا تھا، جس میں انہوں نے پاکستان کے 4 بڑے شہروں سے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا، جن میں کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور آ جاتے ہیں۔ اس سروے کے مطابق 24.2% پکا ہوا کھانا ریسٹورنٹس میں اور 23.7% کھانا ہوٹلز میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اس سروے سے یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ 1% ہوٹلز ایسے ہیں جہاں پہ کچرے کو الگ کرنے کے لیے نظام موجود ہے۔ چاولز کی تقسیم اور پیداوار میں بھی بڑا نقصان سامنے آیا ہے۔
20% چاولز کی کٹائی کے بعد اور 1% دکاندار سے ضرورت مند تک جانے میں ضائع ہو جاتا ہے۔ سروے کے مطابق 12.4% ٹماٹرز ہر کٹائی کے بعد فوڈ چین کے سروے میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ پلیٹ اٹھا کے کاؤنٹر کے اوپر لے کے جاتا ہے اور وہاں سے کھانا ڈالتا ہے تو وہ اتنا ہی کھانا ڈالتا ہے جتنا کوئی استعمال کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ ویسٹیج جو ہے وہ منیمائز ہو رہی ہے۔ اور جب بنایا ہی اتنا جاتا ہے جتنا سٹور میں سے سینٹرل سٹور میں سے نکلتا ہے تو تب بھی آپ اس کو ویسٹیج کو کم کر رہے ہیں۔ کہ کتنی ریکوائرمنٹ ہے، آپ اتنا ہی کھائیں، اتنا ہی ڈالیں، اور اگر جتنا ایکسٹرا ہے وہ تو اتنی دنیا ہمارے ہاں جو ہے جس کو ضرورت ہے ان کو دینا چاہیے۔ تو بیسکلی ہم اتنا کھانا ضائع کرتے ہیں اور جس وقت ہم لینے جاتے ہیں اس وقت لگتا ہے ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کھا لینا ہے، لیکن جب ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ریکوائرمنٹ باڈی کی اتنی نہیں ہے جتنی ہم کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارا بہت زیادہ کھانا ویسٹ ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ آرڈر کرنا اور اس کے بعد اسے پھر پراپرلی طریقے سے مینیج نہ کرنا، میرے خیال میں یہ ویسٹیج آف فوڈ نہیں ہے، یہ ایک کرائم ہے۔ اگر اف یو مینیج اٹ پراپرلی تو آپ کا جتنا فوڈ ویسٹ ہوتا ہے وہ ویسٹ ہونے کے بجائے لوگوں کو جائے، غریب بستیوں میں جائے۔ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہے ان لوگوں کا جن بیچاروں کو ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہو۔ اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ ینگسٹرز نے، بچوں نے یہ شروع کیا ہوا ہے کہ شادیوں پہ بچ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیمی اداروں اور ہوٹلنگ کی صنعتوں سے وابستہ لوگوں سے مل کر تبدیلی لانے کے منصوبے پر کام کریں۔ ہمیں ہر کھانے کی جگہ پر جا کر آگاہی مہم چلانی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو کھانے کو ضائع کرنے سے بچانے کے بارے میں بتائیں تاکہ موجودہ خوراک کی مقدار کو پورا کیا جا سکے۔ ایک طرف جب ہم باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر بھوک کی وجہ سے بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیگوں کی دیگیں ہی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں کم کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس سے ریلیٹڈ اویئرنیس دینی چاہیے کہ خوراک کو ضائع نہ کیا جائے۔ Pakistan is a country where a large number of people are malnourished. Pakistanis on average waste about 30 million kgs of food annually. That's a lot of food. And 40% of it is wasted in homes, weddings, parties and hotels. NGOs like RISK have taken the initiative to collect excessive food and distribute it among the needy, but only RISK wouldn't suffice. Pakistanis as a nation should change their eating habits, otherwise it's going to be too late. What we tend to see is we have got a risk shop, which is a service that picks up excess food from different parts of the food supply chain. We have partnered with restaurants, caterers, bakeries, farms and households even, and our risk shop goes around the city and picks up food from all these different partners, and it brings the food at our food bank. The food is checked there for the quality checks, and then the food is sorted, repackaged, and then it's handed out to the people who are registered with our food banks. And those are the families that are, ultra poor families, and they tend to eat one of the best available food out there in the market. ایک جگہ پہ جہاں کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے we channelize that food تاکہ کھانا ضائع نہ ہو. On the other end جو لوگ بھوکے ہیں، جو لوگ مستحق ہیں، ہم لوگ ان کو ڈھونڈ کے کھانا پہنچا رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مختلف ادارے پاکستان کے اندر بھی کھانے کی ویسٹیج کو کم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. اگر ہم اسی چیز کو بڑھا کر پالیسی لیول پہ لا کے اس کو امپلیمنٹ کروائیں تو ہر گھر میں، ہر ادارے میں اس چیز کو لا کر ہم اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں، اور جو کہ ہمارا سلوگن بھی ہے کہ وی سے نو ٹو فوڈ ویسٹیج. مسائل ہم سب کے سامنے واضح ہیں. ہم سب کو خوراک کی ضرورت ہے، لیکن جس طرح سے ہم کھانا تیار اور استعمال کرتے ہیں اس سے دنیا پر بہت برا امپیکٹ پڑ رہا ہے. ہم ایسے مستقبل کی ضرورت ہے جس میں ہماری قدرتی ماحول کو بچایا جائے.